ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا. اور انی مہاجر الی ربی سیہدین، اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا آپ پتھر سے ماریں، ڈنڈوں سے سر پھوڑیں، میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا. تو کیا ہوتا؟ جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے. تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہے جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا، تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے. ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے. 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوئی موئی ہوتے، کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے. تو ہم تو جب دوسری کیے تو موسٹ وانٹڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے، کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے، بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے، شرارتوں پہ مارتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو باپ ہے یار. ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، چانٹے کھاؤ اماں سے، چانٹے کھاؤ ابا سے، یہ قابل برداشت ہے. لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو، یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا، یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ، یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے. وہ پاگل ہونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا. کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے، بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے، کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے. تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. پھر ابا دریافت ہو گئے، پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہوگا؟ وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے، تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا. انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا، بھیجوں گا. تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں، جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے، ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے، باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی؟ ابے تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں، تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے، تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار، برداشت کر لو، لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں، اور باپ کو بھی سائیڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے، لیکن برداشت ہی نہیں ہے. فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے، وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے، تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے، تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا، ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے، اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یوں نوٹ منہ چھاپ رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا. باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت، نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ناکامی نہیں ہے.
دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا یہ بری چیز ہے.